السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پہ میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا عنوان ہے ٹرانس یوریتھرل ریسیکشن آف دا پروسٹیٹ، جس کو عرف عام میں TURP بھی کہتے ہیں۔ TURP کو عرف عام میں جو رائج زبان ہے جو ہمارا کامن مین استعمال کرتا ہے، لیزر والا آپریشن بھی کہتے ہیں، گو کہ یہ اس میں ہم لیزرز یوز نہیں کرتے، وہ ایک دوسرا آپریشن ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ آپریشن ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جن کا پروسٹیٹ دوائیوں سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو۔ ہم پروسٹیٹ کے سائز سے زیادہ جس چیز پہ آپریشن ریکمینڈ کرتے ہیں وہ پروسٹیٹ کی علامات ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ جب آپ کا پروسٹیٹ بڑھ جاتا ہے تو سم ٹائمز کئی دفعہ وہ پریشانی کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو رات کو پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، آپ کو پیشاب میں جلدی کرنا پڑتی ہے، آپ کو پیشاب کئی دفعہ کپڑوں میں نکل جاتا ہے، کئی دفعہ آپ کی پیشاب جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا نکلا نہیں ہے پوری طرح، گو کہ آپ پیشاب کر کے واپس آتے ہیں، آپ کی دھار کمزور ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ کسی بھی یورولوجسٹ کے پاس جائیں گے ان علامات کے لے کے، تو وہ آپ کو ادویات پہ ڈالے گا، آپ کے کچھ ٹیسٹ کرائے گا، اور بالعموم آپ کی علامات اگر صرف پروسٹیٹ کی وجہ سے ہیں، یاد رکھیں یہ علامات اور بھی بہت سی ریزن سے ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ علامات پروسٹیٹ کی وجہ سے ہیں تو وہ آپ کو دوائیاں دے گا، اور اگر آپ کی دوائیوں سے پروسٹیٹ کی علامات کنٹرول ہو جاتی ہیں تو پھر ہم آپریشن نہیں کرتے۔ اور وجوہات جن کی وجہ سے یہ تمام علامات جو میں نے بتائی ہیں وہ ہو سکتی ہیں، وہ آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے، آپ کو شوگر ہو سکتا ہے، آپ کو پروسٹیٹ کا خدا نخواستہ کینسر ہو سکتا ہے، آپ کو سم ٹائمز مثانے کا کینسر ہو سکتا ہے، پروسٹیٹائٹس بھی ہو سکتا ہے، پروسٹیٹ کا انفلیمیشن یا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام میں بھی یہ علامات ہوتی ہیں۔ تو ہم آپریشن صرف اس صورت میں کرتے ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو ہم آپریشن کرتے ہیں اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم پیشاب کی نالی کے ذریعے کیمرہ لے کے جاتے ہیں اور جو پروسٹیٹ کا بڑا ہوا حصہ ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں۔ ایک تیز دھار بہت گرم قسم کا ہمارے پاس ایک آلہ ہوتا ہے جو اس کو جلا کے کاٹ دیتا ہے تمام ایریے کو جو رکاوٹ کرنے والا ایریا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ جو رکاوٹ والا حصہ ہے وہ ختم ہو جائے، رکاوٹ کرنا بند کر جائے، تو عام طور پہ علامات جو ہیں وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں TURP میں یا ٹرانس یوریتھرل ریسیکشن آف دا پروسٹیٹ میں ہم پروسٹیٹ پورا نہیں نکالتے، صرف اس کی رکاوٹ والا حصہ نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس آپریشن کی وجہ سے جو بہت زیادہ لوگوں کو خوف رہتا ہے یا جس بات پہ وہ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس آپریشن کے بعد ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمارا پیشاب فری ہو جائے گا، کیونکہ فلاں شخص کا ہوا تھا تو اس میں پیشاب فری ہو گیا تھا۔ اس آپریشن میں اگر خدا نخواستہ آپ کا اسفنکٹر یا جو پیشاب کنٹرول کرنے والا میکینزم ہے وہ ڈیمیج ہو جائے تو اس میں آپ کا پیشاب فری ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ بالعموم جن کا آپریشن ہم کرتے ہیں الحمدللہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو کے گھر جاتے ہیں۔ چند ایک دن تک ہو سکتا ہے ان کو پیشاب لیکیج ہو، لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان کو ایکسرسائزز بتاتے ہیں اور ان کو ادویات سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں عام طور پہ۔ اس آپریشن میں خون کا ضیاع ہوتا ہے سم ٹائمز، اور اس کے لیے ہمیں سم ٹائمز خون کا بندوبست بھی کرنا پڑتا ہے۔ سم ٹائمز مریض کے لیے کئی دفعہ پیشاب میں ایک آدھ دن تک خون آتا رہتا ہے اور ہمیں اس کا مثانہ دھونا پڑتا ہے ایک آدھ دن کے لیے، اور اس کے بعد ہم نلکی نکال کے مریض کو عام طور پہ بھیج دیتے ہیں۔ اس کو 3 سے 5 دن تک اینٹی بائیوٹکس ملتی رہتی ہیں تاکہ اس کو انفیکشن نہ ہو، اور آپریشن کے بعد انفیکشن کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ہو سکتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آپریشن کے بعد ہوں، لیکن یہ کچھ کامن کمپلیکیشنز ہیں جو پروسٹیٹ کے TUR میں مریضوں کو ہو سکتی ہیں، یا اس کے لیے ہمیں مریض کو کاؤنسل کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔